السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور پروجیکٹ کے پروٹوٹائپ فیز کے بارے میں دیکھیں گے جس کا نیم ہے ڈیٹیکٹنگ فراڈ ایپس یوزنگ سینٹیمنٹ انالائسس۔ یہ پروجیکٹ ہم نے تقریباً 10 لوگوں کے لیے بنایا ہے یا 10 اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہے، اور ہر ایک کو رن کروانے کا میتھڈ جو ہے وہ سیم ہے، اور کیونکہ ریکوائرمنٹ سیم ہے تو ہم نے کوڈنگ میں تھوڑا سا ڈیفرنس رکھا ہے، لیکن ان کے اندر جو لاجکس لگے ہوئے ہیں ان کو لگانے کا طریقہ بالکل سیم ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم ہر ایک چیز کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی ویڈیوز بنیں گی دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہم جسٹ اس میں جو ان کا فرنٹ اینڈ ہے اس کو ہی ایکسپلین کریں گے۔ تو یہ ویڈیو سب بچوں کو یا سب بچوں کے کوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس میں ایکسپلینیشن کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹ، اس میں وہ کہتی ہے کہ you are required to develop a web-based application that identifies fraud apps using opinion mining technique. The system will track IP addresses to detect repeated reviews۔ اب جو ویڈیو ہم نے آپ کو گروپ کے اندر سینڈ کی تھی، فرسٹ ویڈیو آئی تھنک، اس کے اوپر ہم نے مینشن کیا تھا کہ پروٹوٹائپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ لوگ نے ضرور دیکھنی ہے، تو اس میں ہم نے آپ کو آئی پی ایڈریس ٹریک کرنے کا اور ریپیٹیڈ ریویوز کیسے آپ نے وہاں سے نکالنے ہیں، وہ دونوں طریقے ہم نے سمجھا دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ویڈیو آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے ریکوائرمنٹس ہیں، سب سے پہلے یوزر رجسٹر کرے گا، دین لاگ ان کرے گا، اور اس کے بعد ایڈمن بھی آپ کا لاگ ان کر سکتا ہے۔ ایڈمن کا جو کام ہے وہ ایپس وغیرہ کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈپلیکیٹ ریویوز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یوزر آپ کا لاگ ان کرے گا، یوزر لاگ ان کرنے کے بعد وہ پروڈکٹس وغیرہ کو ویو کر سکتا ہے اور اپنے جو ریویوز ہیں وہ بھی پوسٹ کر سکتا ہے۔ یہ اتنی سی ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے اس پروٹوٹائپ کی، لیکن جو آپ کی ٹیچر ہیں وہ بڑا ہی ٹف وائی لیتی ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ ایس کیو ایل کوئریز وغیرہ کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے سمجھنی ہے تو ان چیزوں کو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ سب بچوں کو ہم نے ایک زپ فائل دی ہوگی پروٹوٹائپ کے نیم سے، کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک سیپریٹ فولڈر بن کے آ جائے گا، اس فولڈر کے اندر آپ نے جانا ہے۔ اب جہاں پہ آپ کی یہ manage.py کی فائل پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس فولڈر کے اندر ہمارے پاس پڑی ہے، تو یہاں پہ آپ نے پھر پاتھ کے اوپر کلک کرنا ہے، دین سی ایم ڈی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جب آپ سی ایم ڈی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کمانڈ دینی ہے کوڈ اسپیس ڈاٹ۔ جو ہم نے آپ کو فرسٹ ٹاسک اور سیکنڈ ٹاسک دیے ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہ چیز دیکھا ہوگا کہ سیم طریقے سے ہم کسی بھی فولڈر کو وی ایس کوڈ کے اندر اوپن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وی ایس کوڈ کے اندر آپ کا یہ فولڈر اوپن ہو جائے گا، دین آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ایک ٹرمینل اوپن کر لینا ہے۔ ٹرمینل کو اوپن کرنے کا میتھڈ ہے، یہاں پہ 3 ڈاٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہ ٹرمینل لکھا ہوگا، پھر یہاں پہ نیو ٹرمینل آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہ نیو ٹرمینل آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا ایک بار ٹرمینل اوپن ہو جائے پھر آپ نے کمانڈ دینی ہوتی ہے python manage.py run server کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس کمانڈ آ جائے گی۔ جب آپ یہ کمانڈ انٹر کریں گے تو انیشلی آپ لوگوں کے پاس ایررز وغیرہ آئیں گے، ان ایررز کو یا تو آپ نے ہمیں اسکرین شاٹ بھیجنا ہے، ہم ریزالو کروا دیں گے، یا پھر جو میتھڈ ہے سالو کروانے کا ایک اور ویڈیو بھی ہم آپ کو دے دیں گے، اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ انشاءاللہ اس کو رن کرانا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ایک بار ایرر وغیرہ آپ کے پاس سالو ہو جائیں گے، دین آپ نے اس لنک کو کاپی کرنا ہے اور 2 براؤزرز کے اندر پیسٹ کرنا ہے۔ ایک براؤزر آپ کا یہ والا ہو گیا، اور دوسرے براؤزر کے اندر جب آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جو لنک ہے اس کے ساتھ آپ نے ایڈمن اور بعد میں سلیش لگانا ہے، کیونکہ ایک پینل کے اندر یا ایک براؤزر کے اندر ہم یوزر کو دیکھیں گے اور دوسرے براؤزر کے اندر ہم ایڈمن سیکشن کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایڈمن سیکشن کا کام ہے، تو ہم ایڈمن سیکشن کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے یوزر نیم بھی ایڈمن رکھنا ہے، پاسورڈ بھی ایڈمن رکھنا ہے۔ جب آپ لاگ ان پہ کلک کریں گے تو یہ یوزر آپ کا لاگ ان ہو کے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی ماڈلز وغیرہ ہیں یہ آپ کے پاس بن کے آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ یہ جس بچے کا ہم پروجیکٹ ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ لائبہ اور ملائکہ، ان کا گروپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ کیٹیگریز وغیرہ کو ایڈ کرنا ہے، یہاں پہ آپ ایڈ کیٹیگری پہ کلک کریں گے، یہاں پہ کیٹیگری ایڈ ہو جائے گی، آپ ہر کیٹیگری کو ایڈٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہر کیٹیگری کے اندر آپ نے اپلیکیشن وغیرہ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔
ठीक है। अभी हमने जितनी भी एप्लीकेशन, सब बच्चों के प्रोजेक्ट्स के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन हमने यहाँ पे डाली हुई हैं, डमी एप्लीकेशन, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो सबकी पिक्चर सेम एक जैसी ही लगी होगी। तो आपने हर एक एप्लीकेशन की यहाँ से पिक्चर को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है आपने। जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पिक्चर को आपने फिर चेंज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर सेव पे क्लिक करना है, तो ये पिक्चर आपकी सेव हो जाएगी, नई वाली पिक्चर। ठीक है, ये एडमिन का काम है। एडमिन का जो टास्क था, हमारे पास टास्क क्या था, वो क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है ऐप्स को, डिलीट कर सकता है डुप्लीकेट रिव्यूज़ को। तो यहाँ से एडमिन एप्लीकेशन वगैरह को भी देख सकता है और रिव्यूज़ वगैरह को भी यहाँ पे देख सकता है, और चाहे तो डुप्लीकेट या फेक रिव्यूज़ को यहाँ से वो डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। दूसरा हमारा काम है यूज़र का। सबसे पहले आपने यूज़र को रजिस्टर करवाना है। यहाँ से आप यूज़र को रजिस्टर करवा लें। तो यहाँ से हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ये वाला हमारे पास यूज़र आ जाएगा। इसका जो ईमेल है वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे आपने पासवर्ड वैसे ही देना है जैसे आप वीयू के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड वैसे ही लगा रहे हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यूज़र आपका क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आपके पास आ सकता है। अच्छा, वो एरर हमने रिमूव कर लिया है, तो आपके पास वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको कोड नहीं मिले, वीडियोस पहले ही आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने रजिस्टर करना है यूज़र को, इसका पासवर्ड देना है जैसे व्यू के अंदर आप देते हैं। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करना है आपने, तो आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। देन इस अकाउंट को आपने लॉगिन करना है। अथेंटिकेट पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका लॉगिन भी हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जितनी भी पिक्चर्स थी पहले आपने अपडेट कर लेनी है एडमिन सेक्शन के अंदर जाके, जिस तरह हमने आपको दिखाया है। ठीक है, यूज़र का जो काम था वो क्या कर सकता है, यहाँ से हम देख लेते हैं। यूज़र लॉगिन कर सकता है, व्यू कर सकता है प्रोडक्ट्स को, और पोस्ट कर सकता है रिव्यूज़ को। तो यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया हुआ है। यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह को भी देख सकते हैं हम, उनकी डिटेल्स वगैरह को भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हैं हम रिव्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिव्यूज़ को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिव्यू आपका पोस्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका रिव्यू पोस्ट होगा तो यहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो यहाँ से, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर टीचर ने लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, डिटेक्ट करना है रिपीटेड रिव्यूज़ को। तो अभी अगर हम एडमिन सेक्शन के अंदर जाके देखें, जो रिव्यू हमने दिया है ये हमारा फेक नहीं है रिव्यू। ठीक है, क्योंकि हमने फेक रिव्यू को डिटेक्ट कराना है। ये भी रिक्वायरमेंट थी आपके प्रोजेक्ट की। तो यहाँ से दोबारा से हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं रिव्यू को। अभी किस तरीके से डिटेक्ट हो रहे हैं रिव्यू वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करेंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा। देन दोबारा से हम पोस्ट करते हैं रिव्यू को। ठीक है, तो ये 3 रिव्यूज़ आपके पास आ जाएंगे। इसको अगर रिफ़्रेश करें हम, तो ये 3 रिव्यू, अभी ये हमारे पास फेक डिटेक्ट नहीं हुए। अगर 3 से ज़्यादा, ये हर प्रोजेक्ट के अंदर हमने लॉजिक लगाया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से इस लॉजिक को सेट कर सकते हैं। किस फाइल में सेट करना है और कैसे सेट करना है फेक रिव्यू का, वो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये फेक रिव्यू है, क्योंकि ये सारे के सारे जो रिव्यू हैं वो सेम आईपी से हमें डिटेक्ट होके आ रहे हैं, इसलिए ये वाला फेक रिव्यू है हमारे पास। एडमिन चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकता है। ये आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू था। अब इसमें कौन सी फाइल आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हमने आपको समझाया है लेक्चर्स के अंदर। कैसे समझाया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक डेटाबेस मॉडल क्रिएट किया हुआ है कस्टम यूज़र का। ठीक है, इसको फिर हमने रजिस्टर कराना होता है माइग्रेशन की कमांड वगैरह दे के। देन फिर हमने एक एप्लीकेशन की कैटेगरीज का मॉडल बनाया हुआ है और एप्लीकेशन का भी मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है और यहाँ पे रिव्यूज़ का भी एक मॉडल बनाया हुआ है। अब पहले मॉडल्स बनाने होते हैं हमने, उसके बाद हमने हर एक मॉडल का एक फार्म क्रिएट करना होता है। ठीक है, जैसे कस्टम यूज़र का जो हमारे पास मॉडल है उसका हमने एक रजिस्ट्रेशन फार्म क्रिएट किया हुआ है। देन उसका एक हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। देन उसका फिर हमने क्या करवाया हुआ है, एक अपडेट प्रोफाइल का भी सेक्शन हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़र अपनी प्रोफाइल वगैरह को भी अपडेट कर सकता है। ये भी हमने एक फार्म डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर एक फार्म बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर समझाई हुई हैं। इसके बाद का काम क्या होता है, इस फार्म को हमने रेंडर करवाना होता है। जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फार्म है, जब हम इस रजिस्ट्रेशन फार्म को यहाँ पे देखते हैं
یہاں پہ رجسٹر والی فائل کے اندر، تو یہ ویلیوز کہاں سے آ رہی ہیں آپ کی؟ یہ ویلیوز آپ کی یہ ٹیمپلیٹ کے اندر جائیں گے جب آپ ہر ایک بچے کا پروجیکٹ کا جو نیچر ہے وہ اسی طریقے سے ہی کوڈ لکھا ہوا ہے کہ پہلے ماڈلز بنے ہوئے ہیں، دین فارم کے بعد پھر وہی فارم آپ کے جو ایچ ٹی ایم ایل پیج ہے اس کے اوپر رینڈر کرایا ہوا ہے ہم نے. تو یہاں پہ وہی فارم ہمارے پاس آ گیا. تھوڑی سی اسٹائلنگ کے ڈیفرنس ہے، جب آپ ساری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہاں پہ فیلڈ کا لیبل ہم نے لیا ہوا ہے، پھر اس کا جو ہیلپ ٹیکس ہے یا پھر اس کے بعد جو اس کا فارم فیلڈ ہے وہ ہم نے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں تو جو لیکچرز ہے اس میں ہم نے جو فارم وغیرہ لیے ہوئے تھے تو اس میں ہم نے ایک میتھڈ یوز کیا تھا، فارم انڈرسکور ایز انڈرسکور پی، یعنی فارم کو ایز اے پیراگراف یہاں پہ ہم نے لیا ہوا تھا. یہاں پہ ہم نے فارم کو ایز اے پیراگراف نہیں لیا ہوا بلکہ اوپر سٹائلنگ اس کے اوپر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایچ ٹی ایم ایل پیجز کے اندر. اسی طرح لاگ ان کا فارم میں بالکل وہی ہے، آپ سمجھے کہ فارم ایز پی ہی رینڈر ہوا ہے یہاں پہ. اس کے بعد ایڈٹ پروفائل کا بھی فارم بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اس کا فارمز ڈاٹ پی وائی کی فائل کے اندر بنایا ہوا ہے. اب یہاں پہ لاجک کس طریقے سے کام کر رہا ہے ہمارا؟ لاجک جو ہمارا کام کر رہا ہے اس میں سب سے پہلے یوزر ڈیٹا انٹر کرتا ہے رجسٹریشن فارم میں. جیسے ہی وہ یہاں پہ رجسٹر والے یا کریٹ مائی اکاؤنٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہے تو آپ کا ایک یہاں پہ فارم کا میتھڈ پوسٹ ہوتا ہے. دین یہ ایک یو آر ایل جو آپ کی کریٹ ہوتی ہے، وہ کون سی یو آر ایل ہے؟ وہ یہ والی ہے کہ رجسٹریشن کا جو ڈیٹا ہے یا رجسٹر والی یو آر ایل کے اوپر جو بھی کام ہو رہا ہے آپ نے اس کو رجسٹر انڈرسکور ویو یعنی ویوز ڈاٹ پی وائی کی فائل کے اندر جانا ہے اور اس ویو کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے. یہ ویو ہمارا کہاں پہ ہے؟ جب ہم فائنڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے یوزر اپنا ڈیٹا پوسٹ کرتا ہے تو وہ رجسٹریشن فارم کے اندر جاتا ہے. ہم چیک کرتے ہیں کہ فارم ہمارا ویلڈ ہے یا نہیں. اگر تو ویلڈ ہے تو ہم فارم کو سیو کروا لیتے ہیں اور ایک میسج چلا جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سکسیزفلی رجسٹر ہو گیا ہے. اگر کوئی بھی ایرر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو رجسٹریشن فارم کے اندر ریڈائریکٹ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا پیج ہمارے پاس ہوتا ہے لاگ ان کا. لاگ ان میں بھی بالکل یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو یوزر ہے وہ اتھینٹیکیٹ ہوا ہے یا نہیں. فارم کا ڈیٹا پوسٹ ہوتا ہے، یوزر نیم لیا جاتا ہے، یوزر سے پاسورڈ لیا جاتا ہے. دین اس پاسورڈ اور یوزر نیم کو کسٹم یوزر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس کسٹم یوزر کے اندر جو کریڈینشلز ہیں ان کے اندر میچ کیا جاتا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس یوزر کا سٹیٹس ایکٹیو ہے یا نہیں. اگر تو سٹیٹس ایکٹیو ہے اور میچ ہو رہے ہیں اس کے جو کریڈینشلز وغیرہ ہیں، دین ہم اس کو لاگ ان کروا لیتے ہیں. لاگ ان کروا لینے کے بعد اس کو ڈیش بورڈ کے اوپر ریڈائریکٹ کر لیتے ہیں. یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے. پھر آپ کا ڈیش بورڈ کا ویو یہاں پہ آ جاتا ہے. ڈیش بورڈ کا ویو کیا کرتا ہے؟ وہ چیک کرتا ہے کہ یوزر کا جو سیشن ہے وہ یہاں پہ جاری ہوا ہے یا نہیں. آئی مین یوزر کے سیشن کے اندر یوزر کی آئی ڈی ہوئی ہے پڑی یا نہیں، وہ فائنڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں کہ کون سا یوزر آپ کے پاس لاگ ان ہے. دین یہاں سے اپلیکیشن ڈاٹ آبجیکٹ ڈاٹ آل اس فنکشن یا میتھڈ کی مدد سے ہم سارے کے سارے جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم فیچ کروا رہے ہیں اور ایک ڈکشنری یا کنٹیکسٹ ویلیو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کی ویلیو، اور اس کو ہم ڈیش بورڈ کے اوپر جا کے پیسٹ کر رہے ہیں جو ایچ ٹی ایم ایل پیج ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک فار لوپ ہمارے پاس لگتی ہے تاکہ ہر ایک ایپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ ون بائی ون ہمیں ملتی رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے جی دو بٹنز آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں. ایک آپ کا ڈیٹیلز کا بٹن ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے کہ یو آر ایل کے اندر جاتا ہے اور اس جو آپ کے پاس ہوتی ہے جی اپلیکیشن، اس کی ڈیٹیلز وغیرہ کو یہاں پہ ہم لیتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر سے. پھر ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے جب ہم ریویو کو پوسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کون سا لاجک لگا ہوا ہے. تو یہاں سے سب سے پہلے ہم آئی پی ایڈریس کو دیکھتے ہیں کہ یوزر کس آئی پی ایڈریس سے لاگڈ ان ہے. تو آئی پی ایڈریس کے لیے ہم نے ایک لائبریری یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے، ساکٹ لائبریری. سب بچوں کی لائبریری سیم ہی ہے کیونکہ پائتھن کے اندر موسٹلی یہی لائبریری آئی پی ایڈریس کو فیچ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. تو ویڈیو لیکچر کے اندر بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ گیٹ ہوسٹ نیم کی مدد سے ہم اس کا آئی پی ایڈریس وغیرہ لے سکتے ہیں جو کہ 192.168.56.1 آپ کے پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دین یوزر جیسے ہی کمنٹ کو پوسٹ کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس یوزر نے پہلے سے کوئی کمنٹ کیا ہوا ہے یا نہیں اس ایپلیکیشن کے اوپر. دین یہاں پہ ایک لاجک لگایا ہوا ہے فیک ریویو ڈیٹیکشن کے لیے. یہ ہر یوزر نے یہ ہر بچے نے اپنے کوڈ کے اندر ڈیفائن کرایا ہوا ہے لاجک. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لاجک کو چینج بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ
ریویوز آئیں گے تو وہ فیک ریویو کنسیڈر ہوگا، اگر ایک یا ایک سے زیادہ. یہاں پہ ہم نے بائی ڈیفالٹ سب کا 3 ریویوز لگایا ہوا ہے، آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ لاجک کو سیٹ کر رہے ہیں. اب ان لائنز کا کیا مطلب ہے، ہم یہاں پہ اس یوزر کا ریویو کاؤنٹ کروا رہے ہیں اس ایپلیکیشن کے اوپر جو اس نے اوپن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ والی چیٹ ہب ہمارے پاس ایپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم پوسٹ کر رہے ہیں ریویو کو. اب یہاں پہ لاجک لگا لیتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ اس کا ریویو ہوگا تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس، وہ فیک ریویو کنسیڈر ہوگا. ایک بار اس کو ہم ریفریش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں دس از فرسٹ ریویو. ٹھیک ہے، اب یہ والا جو ریویو ہے فرسٹ ہے، یہ فیک کنسیڈر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم ایڈمن پینل کے اوپر جائیں، یہاں پہ ریویوز کے اوپر جائیں تو یہ فیک ریویو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دوسرا ریویو یہاں پہ پوسٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے جو لاجک لگایا ہوا ہے کہ گریٹر دین یا از اکول ٹو 1 ہوگا، تو وہ آپ کا ریویو کیا ہوگا، سسپیشیس ہوگا یا فیک ریویو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں مینشن کر دیتا ہوں کہ دس از فیک ریویو. تو یہ آئی تھنک یہ فیک ریویو اس کو کنسیڈر کرے گا. جیسے ہم پوسٹ پہ کلک کرتے ہیں، آپ کا یہاں پہ ایڈمن پینل کے اندر جب آپ ریویوز کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں وہ ریویو آپ کا کیا ہے، فیک ریویو کنسیڈر کیا ہوا ہے ایز پر آور لاجک، کہ جو لاجک ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک آپ کا جو ڈیٹا تھا یا جو آپ کا ریویو وغیرہ تھا وہ اس طریقے سے فیک کنسیڈر ہو رہا ہے. بالکل ہی سمپل آپ کی اپلیکیشن ہے. باقی ہر اسٹوڈنٹ نے کس طریقے سے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ اوپن کرنا ہے ڈیٹا بیس، یا آپ نے ویسے ٹاسک کی مدد سے بھی ڈیٹا بیس کو اوپن کرنا سیکھ لیا ہوگا. لیکن اگر دوبارہ سے آپ کو نہیں آ رہا یہاں پہ، اچھا آپ کی جو ٹیچر ہیں وہ انسرٹ والی ایس کیو ایل کوئری پروٹوٹائپ کے اندر بہت دفعہ انہوں نے رن کرایا ہوا ہے بچوں سے. ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو جو ابھی ہم نے اوپن کیا ہوا یہ والا ہے، پروٹوٹائپ کے اندر جاتے ہیں، ڈی بی ڈاٹ ایس کے لائٹ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے، اوپن. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ آپ کی یہ دیکھیں مائی اپلیکیشن ہے، براؤز ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس نے آپ نے اس کا اوپن کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ کیٹیگریز ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایس کیو ایل کوئری کس طریقے سے آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے، یہاں پہ اس طریقے سے انسرٹ، ٹھیک ہے، انٹو مائی ایپ انڈرسکور کیٹیگری، اور آگے آپ نے اس کی ویلیوز وغیرہ کو دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لائک اے ویلیو، کون سی ویلیو کو آپ اس میں انسرٹ کرانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی اس کی جو ایس کیو ایل کوئریز ہیں جنریٹ کروا سکتے ہیں، یا پھر خود سے بھی جس طرح ہم نے ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہوا ہے ویسے ہی ایس کیو ایل کوئریز یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پروٹوٹائپ کی ایکسپلینیشن ویڈیو تھی. سب بچوں نے اسی ویڈیو کو فالو کرنا ہے، اور اس جیسی اور بھی ویڈیوز آئیں گی تقریباً 4 یا 5، جتنے بھی بچے ہم سے بنوا رہے ہیں ان کے لیے ہم الگ ویڈیو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. تو سب ویڈیوز کو آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی.